हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जो स्प्रेड आपको नज़र आ रहा है ये एरीज सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जिन्होंने नया अभी चैनल को ज्वाइन किया है, न्यू सब्सक्राइबर हैं, रीडिंग को लाइक कर रहे हैं, या वो सब लोग भी जो कि ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन दोबारा यहाँ पे मेरे पास रीडिंग देखने आए हैं। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके सो जैसे कि आपको पता है कि दो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो अमूमन लोगों को जाननी होती हैं। एक रिलेशनशिप के बारे में होती है और दूसरी जो है वो होती है करियर से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी जॉब, बिजनेस और कोई भी मनी मैटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो मैं भी इस रीडिंग को इन्हीं दो तरीक़ों से देखने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप का इस तरह का सिलसिला है जिसमें कुछ नया स्टार्ट करना चाहा था आपने कुछ अर्सा पहले, लेकिन कोई ना कोई सेटबैक हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि बातचीत बंद हो गई या कि कोई कोई कम्युनिकेशन नहीं, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि पिछले महीने तक भी बातचीत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, शेयरिंग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था जो शायद शैटर हो गया है, या ये कि जिस किस्म का रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे थे, जिस तरह की सिचुएशन आप लेके चलना चाह रहे थे, वो नहीं डेवलप हो सकी। और किसी ना किसी अंदाज में अगर कुछ बदमज़गी हुई और बात ख़त्म हुई और फिर दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, इसके बावजूद अभी भी आपको ये डर है कि अगर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें या स्ट्रॉन्गर बनाना चाहें तो रिजेक्शन होगी, या ऑन द अदर हैंड ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र की जाएगी लेकिन वो नहीं आ रही और आप मुसलसल इंतज़ार की कैफियत में हैं। इंतज़ार करने के साथ साथ जो इस महीने का आप ये कह लें कि चैलेंजिंग कार्ड है, या ये इस महीने का जो चैलेंज आपको दरपेश है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन मत करें उस पर्सन की तरफ या इन जनरल भी, और अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को अपने अंदर रोक के रखें। और जिस जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसको अभी आने में कुछ वक्त लगेगा, और वो वक्त जो है वो तकरीबन कुछ महीनों पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो इसमें अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। लेकिन मीनवाइल बहरहाल ये बात ज़रूर है आपके लिए एडवाइस के कम बातचीत करें, बहुत ज़्यादा फ्रैंक ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को अपने तक महदूद रखें और इमोशंस को काबू करना सीखें, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है दोबारा से रिलेशनशिप बिल्डिंग का, अच्छा ये भी मुमकिन है कि दोनों बातें मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग जो हैं सेम पर्सन के साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद एक ब्रांड न्यू किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप को देख रहे हैं। लेकिन इन ईदर केस क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को रोक के रखें, अपने अंदर कंट्रोल करके रखें। अपने इंटरनल जो आपका जिसको कहते हैं ना कि बाहर जो इमर्ज हो रहा है या बातों में छलक रहा है या आपके एक्शन से नज़र आ रहा है, वो चीज़ दूसरों को बाज़ दफ़ा डरा देती है, और लोग जो हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल है, लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि ये तो हमारे सर पे ही आई जा रहे हैं, इस टाइप की एक फीलिंग जो होती है। और आपको जो भी रिलेशनशिप बनाना है, चाहे नए पर्सन के साथ या पुराने के साथ, तो ये याद रखिएगा कि ग्रेजुअल वहाँ पे प्रोग्रेशन होगी, और आपको सबसे पहले एक दूसरे के साथ एतबार बनाने की ज़रूरत होगी, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी। आप अपनी जगह पे आपको कुछ ना कुछ डर और खौफ मौजूद है,
ایک تو آپ کو یہ فیئر ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی نہ بیچ میں انوالو ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ شروع ہو جائے، پرابلم خراب نہ ہو جائے، ریلیشن شپ جو بننا بھی شروع ہو رہا ہے وہ خراب نہ ہو جائے. اور دوسری طرف یہ بھی فیئر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسرٹنٹی ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے سب کچھ بلاک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بات چیت کرنا بند ہو جائے اور جس کی وجہ سے ملنا ملانا بھی بند ہو جائے. سو ایک انگزائٹی کا پارٹ جو ہے وہ بہرحال ایریز کے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اس میں بہت زیادہ جو ایک دوسرا فیکٹر ان سب باتوں کے علاوہ جو ایک دوسرا فیکٹر ہے وہ یہ کہ میں یہ نہیں آپ کو کہوں گی کہ آپ بالکل بند ہو جائیں، بالکل اپنی دل میں سب باتیں رکھ لیں، لیکن اپنی پروگرس بہت سلو کر لیں، اپنی شیئرنگ بہت سلو کر لیں. خاص طور پہ وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیلنگز شیئر کرنا، ایموشنز شیئر کرنا، اس کو بہت زیادہ سلو بنا لیں. روکیں مت، بند مت کریں، لیکن بالکل ایک سلو پروسیس کے ساتھ لے کے چلیں. لاسٹ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی یہاں پہ سچویشن نظر آ رہی ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایموشنس کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ شاید آپ اس سے بھی انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. سو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیں، اپنے آپ کو، کیونکہ جو آپ کی وائبس ہیں جو ریسیو کر رہی ہیں، اسی طرح لوگ بھی آپ کی وائبس کو ریسیو کرتے ہیں. اور اگر آپ کی وائبس جو ہیں وہ انگزائٹی سے بھری ہوئی ہیں تو obviously لوگ آپ سے دور بھاگیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایک نیگیٹو وائب جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، ڈسٹرب کر دیتی ہے، دور ہٹا دیتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، اگر یہ سب صورتحال جو ہے کریئر سے متعلق ہے. کریئر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ خاص طور پہ اس قسم کے ہیں جو فوراً کسی نہ کسی انداز میں فوراً کسی کنٹری سے ایسوسیٹڈ ہیں، چاہے وہ وہاں پہ کسی ڈگری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے یونیورسٹی کی اطلاع کا انتظار کر رہے ہیں، یا کوئی بزنس ہے، خاص طور پہ ایسا بزنس جس کا جیسے بزنس وینچر ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ باہر ہیں، کچھ لوگ ملک کے اندر ہیں اور آپس میں مل کے کام ہو رہا ہے، کوئی پارٹنرشپ اس قسم کی جو کہ بزنس کے بیس کر رہی ہے. سو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ موجود یہاں نظر آ رہی ہیں اور جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. اگین یہاں پہ آپ کے لیے ایڈوائس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہاں سے جواب آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ کو انتظار اور صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پلانز بنائے ہیں کام کرنے کے، یا جو اسٹریٹجی آپ نے ڈیزائن کی ہے، کیونکہ ایریز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیڈر ہوتے ہیں. اور موسٹلی جو ایریز ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انیشیٹ کرتے ہیں جو چیزیں، ان کے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے. نیچرلی یہ چیز اس طرح سے ہے، اور ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا یا انتظار میں بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کا چیلنجنگ پوزیشن میں کام ہی یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے ٹل دا ٹائم آپ کو نیوز مل جائے. اور جب تک آپ کو نیوز ملتی ہے نہیں، تب تک آپ اپنے سارے پلانز، ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپنے تک رکھیں، لوگوں کو شیئر مت کریں. اور آپ کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ آئیڈیا جو آپ کے پاس ہے وہ کہیں لیک آؤٹ نہ ہو جائے، وہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور آپ سم ہاؤ اس کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جو آپ جگہ فائنینشلی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کرنے میں یہاں پہ ٹائم لگے گا آپ کو. اور یہ بھی بات ہے یہاں پہ نظر آ رہی کہ آلریڈی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جو ان سے فائنینشیل لاسز پچھلے کچھ عرصے کے اندر اٹھائے ہیں وہ بھی آپ کو ہانٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں سے بھی ریکور کرنا ہے. یہ سارا کام جو ہے، یہ سب سچویشن جو ہے، یہ موسٹ پروبیبلی جیسے کہ میں نے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی کہا کہ 15 اپریل کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. سو مارچ کے مہینے میں اگر آپ فائنینشیل سچویشن کے لیے یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں جس نے آلریڈی یہ کام کیا ہوا ہے. اگر یہ بالکل ایک برانڈ نیو 0 میٹر آئیڈیا نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص دیکھیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو یا جس طرح سے بھی، کوئی ایسا پرسن جس نے سملر کام کیا ہوا ہے اور آپ اس سے کوئی انسپریشن لے سکیں، کوئی فردر آئیڈیاز لے سکیں. اور بجائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے اپنی اسکل کو ڈیولپ کرتے رہیں، تاکہ جیسے ہی مومنٹ آئے آپ فلی ڈیولپڈ ہوں، فلی اسکلڈ ہوں کام کرنے کے لیے.
یہاں پہ یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس چیز کو ٹیکل کرنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ بہرحال یہ ایریز کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جتنی زیادہ آپ بے چینی شو کریں گے، جتنی زیادہ آپ جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو لوگ اس کو نیگیٹیولی اس انداز میں لیں گے کہ شاید آپ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں، اور آپ کی یہ ڈیسپریشن جو ہے یہ دوسروں کو آپ سے دور کرنا شروع کر دے گی. یہ میں ضرور کہوں گی کہ دوسری طرف جو پرسن ہے، اگر آپ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دوسری طرف جو کوئی پرسن ہے بہت زیادہ اس کے اوپر اعتبار نہ کیجیے گا. کمپنی ہے اگر کوئی، بالکل سب کچھ ان کو بتا نہ دیجیے گا، کچھ نہ کچھ آپ اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھیں. اور وہ سب لوگ جو کہ ملک سے باہر سے جو انتظار کر رہے ہیں، آئی ریئلی وانٹ ٹو سے کہ تقریباً 1.5 month جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیوز کے آنے میں لگے، جیسے کہ میں نے 15 مارچ بھی مینشن کیا ہے، 15 اپریل بھی مینشن کیا ہے. یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.